20 روزہ دورہ تفسیر القرآن کا آج چھٹا دن ہے اور دوسری نشست ہے۔ چونکہ اس سے پہلے صراط مستقیم کورس ہوتا ہے نا، اس کی طرف دھیان بر جاتا ہے۔ تو دورہ تفسیر القرآن اس کا چھٹا دن ہے، دوسری نشست ہے۔ اور ابھی ہم نے سورہ نساء کا چھٹا رکوع پڑھنا ہے اور 5ویں پارے کا جو ہے وہ تیسرا رکوع پڑھنا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء کہ مرد حکمران ہیں عورتوں پر بما فضل اللہ علی بعض، اس بات کی بڑائی دی اللہ نے ایک دوسرے پر، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے خرچ کیا ہے اپنے مال سے۔ بتا دیا کہ گھر میں جو ہے وہ جو مرد ہیں، مرد یہ خواتین پر حکم ہے، یعنی جو معاملات چلانے ہیں تو اس میں زیادہ ترجیح خاوند کی رائے کو ہونی چاہیے، لیکن اس یہ مطلب نہیں کہ بیوی کی رائے بالکل بیکار ہے، گھر کا نظام دونوں کی رائے سے ہی چلے گا۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مرد چونکہ باہر کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، خواتین باہر کے حالات سے واقف نہیں ہوتی، اس لیے نظام چلانے میں ذرا زیادہ مردوں کی بات کو ترجیح دی گئی۔ اور اس وجہ سے بھی کہ پیسہ کما کر تو ظاہر بات مردوں نے لانا ہے، تو لہذا معاملات میں زیادہ ترجیح ان کی بات کو ہونی چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ بعد میں اپنا معاملات کے چلانے میں مشکلات۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ۔ اب دیکھو گھر کے معاملات جو ہے نا، بچوں کی دیکھ بھال، ہاں جی، یہ چیزیں، اپنی عزت کا تحفظ، یہ خواتین کی ذمہ داری میں یہاں ذمہ داری ہے، اس لیے اس کو ذکر کر کے اس پر اللہ پاک نے اجر بیان کیا۔ فرمایا لہذا وہ عورتیں جو نیک ہیں، فرما بردار ہیں، اور گھر بیٹھے خاوندوں کے پیچھے نگہبانی کرتی ہیں، ہاں جی، اللہ کی حفاظت سے، تو واللاتی تخافون نشوزہن، یہ بتا دیا کہ جو خواتین ہیں تو لہذا وہ جو کہ نیک ہیں، اللہ کے فرمان بردار ہیں، اور جو ہے وہ خاوندوں کی عدم موجودگی میں گھر کی، بچوں کی، مال و اسباب کی حفاظت کرتی ہیں، تو یہ ان کی تعریف آئی ہے کہ یہ اچھی خاتون ہیں، تو لہذا ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ بات آگے آ رہی ہے، واللاتی تخافون نشوزہن، میں نے بتا دیا کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے معاملات میں بھی ذرا ترجیحی معاملات رکھے اور باہر کے معاملات کو نپٹائے۔ پرسوں بتایا تھا تو کہ بھئی اگر میاں بیوی میں نچاکی ہو جائے تو فوراً طلاق نہیں دینی چاہیے، کہ بعد میں پھر جو ہے پچھتاتے ہیں اور گنجائش ہوتی نہیں پھر صلح کی، تو پھر جو ہے وہ ساری زندگی آرام کا رستہ کھل جاتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ اگر میاں بیوی میں نچاکی ہے اور بیوی جو ہے وہ نافرمانی کرتی ہے اور خاوند کا نہیں مانتی، تو پھر معاملات کیسے نپٹائے جائیں۔ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی بدخوئی کا تم کو خوف ہو تو ان کو سمجھاؤ، یعنی یہ پہلا درجہ ہے کہ ان کو بعض نصیحت کرو، سمجھاؤ کہ بھائی اس طرح نہ کرو، اس میں گھر کی تباہی ہے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کو جدا کرو سونے کی جگہوں میں، یعنی اگلا سٹیپ ہے، تباہی ہو جاتی ہے۔ لیکن زیادہ مارنا اور زخمی کر دینا، تو ہڈی توڑ دینا، یہ تو صراحتاً شریعت کے خلاف ہے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، جو اصلاح کی غرض سے ہے۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، فرمایا اگر وہ اس طرح تمہاری فرمان بردار ہو جائیں، سمجھانے سے، بستر کے الگ کرنے سے، یا ایک ہاتھ لگا
میں مرد بڑا ہے، مرد حاکم ہے تو عورتوں پر، تو پھر اللہ بھی حاکم ہے بندوں پر، اللہ مردوں پر حاکم ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم کو ڈر ہو آپس کے ضد بازی کا، یعنی پھر بھی معاملہ نہیں نپٹا، جو پہلے سٹیپ ہے سمجھایا نہ سمجھی، اور بستر الگ کیا تو نہ سمجھی، اور پھر جو ہے ایک ہاتھ لگائی نہیں سمجھی، تو اب اگلا مسئلہ کہ دونوں خاندانوں سے کوئی بڑے بندے بلا کر ذرا پنچایت بلا کر دونوں حضرات میاں بیوی اپنی بات سنائیں۔ ان یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں چاہیں گے تو صلح کرا دے گا اللہ پاک ہاں جی ان کی، ہاں جی اگر وہ صلح چاہیں گے تو اللہ پاک ان کو اس کی توفیق دے دے گا کہ ان کی صلح کروا دے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ پاک جاننے والے، خبر رکھنے والے ہیں۔ یعنی یہ جو پنچایت بلانی ہے تو دو بندے بلانے ہیں، ایک خامن کے خاندان میں سے بیوی خاندان، وہ سمجھدار ہونے چاہیے، انصاف کی بات کر سکتے ہوں۔ اگر وہ دونوں ڈنڈی مارتے رہیں گے لڑکی والے خوشگواری میں بدل جائے گی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی نہ ذات میں نہ صفات میں اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ دیکھو اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا ہے۔ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں متعدد جگہ پر توحید کے بعد، اللہ کو ایک ماننے کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد حکم والدین کی اطاعت کا آیا ہے۔ دوسری کا فرمان وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ پاک نے فیصلہ کیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اب یہاں بھی دیکھ لو فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو شرک نہ کرو۔ آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو دیکھو والدین کی فرمان برداری یہ اتنا بڑا حکم ہے کہ توحید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، اور فرمایا کہ حسن سلوک کرو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، والمساکین مسکینوں کے ساتھ، ہاں جی قریبی رشتہ دار بہن بھائی وغیرہ رشتہ دار نہیں ہے۔ تیسرا وَصَاحِبِ الْجَنبِ، پاس بیٹھنے والا، ساتھ رہنے والا، یعنی نہیں کسی وقت اس کا اشتراک ہے، جدہ ہم کلاس سے بیٹھے ہیں، کالج سے بیٹھے ہیں، اسکول سے بیٹھے ہیں، نام دو لوگ کام کرتے ہیں، ساتھ کام کرنے والا ہے، مل کے ایک ادارے میں پڑھاتے ہیں، استاد ہیں، یہ ساتھ رہنے والے ہیں، ہاں جی تو ساتھ رہنے والا، ساتھ کام کرنے والا، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ساتھ والی سیٹ پہ بندہ بیٹھا ہے، یہ صاحب الجنب ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ تو تین طرح کے پڑوسی آ گئے، ایک پڑوسی جو پڑوسی بھی ہے رشتہ دار بھی ہے، دوسرا رشتہ دار تو نہیں لیکن پڑوسی ہے، تیسرا پڑوسی تو نہیں ساتھ گھر تو نہیں لیکن اس کے ساتھ ہمارے معاملات چلتے ہیں، کچھ وقت کے لیے ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں، خواہ وہ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، ادارے میں کام کرتے ہیں، گاڑی میں سفر کرتے ہیں، ان تینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ کیا تعبیر ہے، بہترین تعبیر، ہاں جی ایسی جامع معنی تعلیمات کس کتاب کے اندر سوائے قرآن کے۔ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ یعنی غلام لونڈیاں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اب غلام لونڈی کا مسئلہ پہلے چلا آ رہا تھا، اسلام نے اس کو باقی رکھا، یہودی عیسائی مشرکین مکہ سب ہی جنگ میں غلام لونڈیاں بناتے تھے، اسلام نے اس کو باقی رکھا، لیکن اس حکم کو ساتھ غلام لونڈی کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنے کا حکم دیا، ان سے ایسا کام نہ لو جس کی طاقت نہیں رکھتے، اور ان کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، ان کو وہ پلاؤ جو تم پیتے ہو، اور ان کو وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو، کپڑے ان جیسے پہنو۔ اب یہ غالب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کا ایک غلام تھا، عید کا موقع آیا تو دو جوڑے لائے، ان میں سے ایک جوڑا اچھا تھا کپڑوں کا اور ایک ذرا کہہ لے کہ نارمل تھا، تو آپ نے
جو اچھا جو تھا وہ اپنے غلام کو دیا اور خود جو نارمل تھا وہ لیا. یہ اسلام کی تعلیم ہے. جو اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام غلام لونڈی کی بات کرتے ہیں، تو تمہیں کیا پتا کہ اسلام کہتا کیا؟ اسلام نے غلام بنانے کا طریقہ ایک بتایا، آزاد کرنے کئی بتائے ہیں. زیادہ سے زیادہ ترغیب دے غلاموں کو آزاد کرو. اب قربانی کے یہ زکوٰۃ صدقات کے جو 8 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دینی ہے، اس میں پھر نکاب بھی ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے اگر کوئی بندہ غلام ہے اس کو آزاد کروا سکتے ہیں. ہاں جی. اور قتل ہو گیا بندہ تو اس میں جو ہے وہ غلام آزاد کرنے کا مسئلہ. ہاں جی. کفارہ زہار ہے. ہاں جی. آگے آ رہے ہیں مسائل، تو بھی اس کا غلام آزاد کرو. غلام آزاد کرنے کی جگہ ترغیب ہے. تو اگر اسلام نے غلام لونڈیاں بنانے کا حکم دیا، آزاد کرنے کا زیادہ حکم دیا ہے اور زیادہ ترغیب دی ہے. اس بندے کو خوشخبری سنائے جس کی بیوی جس کے پاس باندھی تھی، اور فرمایا کہ جو بندہ جس کے پاس باندھی ہو لونڈی ہو اور وہ اس کی اچھے طریقے سے تربیت کرے، ہاں جی، تو پھر اس کا کہیں اور آزاد کر کے نکاح کر دے. میں اس کے لیے جو ہے وہ گناہوں سے معافی کا اعلان ہے، جنت کی بشارت ہے. تو اسلام نے تو یہ حکم دیا ہے. جی. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بس اللہ پاک پسند نہیں کرتا محض اکڑنے والے، فخر کرنے والے کو. یعنی یہ کام کھائی ہر وقت ہی یہ رشتہ دار جن کے حقوق بیان ہوئے ہیں، ہاں جی، تو ہر وقت ہی مطلب تکبر میں رہے، کسی کی بات سنے نہ، دوست احباب کے، رشتہ دار کے، عزیز کی، اور اللہ کے آگے بھی اکڑتا رہے کہ یہ بات نہ کرے اور اللہ کو نہ پوجے. یہ سب تکبر کی صورتیں اللہ پاک نے منع کیا. آگے کنجوسی کے بارے میں کہا کہ کنجوسی اختیار کرنا کوئی اچھی صفت نہیں. فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس، جو لوگ کنجوسی اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں کنجوسی کا، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں اس مال کو جو اللہ پاک نے ان کو اپنے فضل سے دیا. وآتنا للکافرین عذابا مہینا، تیار کیا ہے ہم نے ایسے کافروں کے لیے ذلت ناک عذاب. یہ کنجوسوں کے لیے جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں نہیں کرنا. بیوی پر، عزیز رشتہ دار پر زکوٰۃ صدقات دینے کا حکم ہے، وہ فرض ہوگی وہ نہیں دیتا. تو یہ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اب خرچ کرنے والوں کی شان بیان کر دے. فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، ہاں جی، ہاں جی، آگے یہ خرچ کرنے کی فضیلت ہے، لیکن اس سے پہلے ریاکاری کا انجام بیان کیا. بعض لوگ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں لیکن ریاکاری کی غرض سے، مسلمان بھی نہیں ہیں لیکن مال خرچ کرتے ہیں. جس طرح کہ آج کل ہمارے یہاں NGOs کام کرتی ہیں، مختلف NGOs کام کرتی ہیں، مختلف طرح کے رفائی کام ہوتے ہیں، اسپتال بنا دیے، ہاں جی، سڑکیں بنا دی، فلاں بنا دیا، فلاں سہولت دے دی. یہ NGOs اگر یہ مسلمان نہیں ہیں تو پھر ان کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملنے والا. اس لیے کہ یہ عمل اچھا ہے لیکن اچھے عمل کا ثواب تب ملتا ہے جب بندہ مسلمان ہو. ایمان پہلی شرط ہے، عمل کا تقاضا اس کے بعد کیا ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو اس عمل کا ثواب آخرت میں ملنے والا نہیں. دنیا میں اگر کوئی کافر کو اچھا کام کرتا ہے تو دنیا میں اللہ پاک اس کو اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے وہ پیسہ اس کو دوبارہ لوٹا دیتے ہیں. لیکن یہ کہ آخرت میں اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے. مسلمان خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں. یہ چیز بتائیے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، لیکن وہ ایمان رکھتے اللہ پر نہ آخرت کے دن پر. ومن یکن الشیطان له قرین فساء قرینا، جس کا ساتھی ہو گیا شیطان تو وہ برا ساتھی ہے. وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الاخر، کیا ہو جاتا نقصان ان کا اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور خرچ کرتے اس روزی میں سے جو اللہ نے ان کو دی ہے. وکان اللہ بہم علیما، اللہ پاک ان کو جانتا ہے. یعنی کفار کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی کیا ہوتا اگر تم ایمان لے آتے پھر اللہ پر کے راستے میں خرچ کرتے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، فرمایا بے شک اللہ پاک ظلم نہیں کرتے کسی پر ذرہ بھر بھی. فإن تک حسنة یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. فرمایا ان تک حسنة، میں اگر کوئی نیکی ہو تو اللہ پاک
جی اگر ہو نیکی ضاعفہا تو اس کو اللہ دگنا کر دیتا ہے اور دیتا ہے اللہ پاک اپنے پاس سے بڑا اجر. مطلب دنیا میں دیا ہوا ضائع نہیں ہوتا. کوئی بندہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو دگنا کر کے دیتے ہیں، بس اوقات اس سے بھی زیادہ کر کے دیتے ہیں. ہاں جی تو اور آخرت میں بھی اس کا بڑا اجر ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہم لائیں گے ہر امت سے گواہ کو. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور لائیں گے ہم ان کے خلاف آپ کو بھی گواہ بنا کر. يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس دن خواہش کریں کافر لوگ. وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اور وہ لوگ جنہوں نے رسول کی مخالفت کی ہوگی، ہاں جی نافرمانی کی ہوگی. لو تصب بہم الارض، کاش کہ وہ زمین کے برابر کر دینے مٹی ہو جائے، کاش کہ وہ زمین کے برابر کر دیے جاتے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ کوئی بات اللہ پاک سے چھپا نہیں سکیں گے. یہاں جس طرح کہ پہلے ہم نے دوسرے پارے کے شروع میں پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت ہر امت میں جن میں بھی نبی آیا تو اس کے نبی کو اپنی امت کے خلاف بطور گواہ کے کھڑا کریں گے. جن لوگوں نے اپنے اپنے نبی کی تعلیمات کو نہ مانا ہوگا تو نبی کھڑے ہوں گے اور ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یا باری تعالیٰ ان لوگوں نے ہماری پیروی نہیں کی تھی، جو آپ نے ہمیں جو ہے وہ شریعت دی تھی ہم نے ان کے سامنے پیش کی، انہوں نے عمل نہیں کیا. تو پہلے امتوں کے انبیاء بھی کھڑے ہوں گے اپنی قوموں کے خلاف جنہوں نے عمل نہ کیا ہوگا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مخالفین کے خلاف گواہی دیں گے کہ جو آپ کی امت تھی انہوں نے آپ کی باتوں کو قبول نہ کیا. ہاں جی جنہوں نے آپ کی بات کو قبول نہ کیا ہے وہ بھی آپ کی امت، اور جنہوں نے قبول کیا وہ بھی امت. اس دو قسم ہیں، امت دعوت، امت اجابت. کہ امت دعوت سے مراد کہ وہ لوگ جو ہے غیر مسلم ان کو ہم دعوت دیتے ہیں. حضور نے مثلا ان کو دین کی دعوت دی ہے، یہودی عیسائی وغیرہ ہیں، یہ امت دعوت ہے. اس لیے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری جہان کے لیے نبی ہیں، ساری انسانیت کے لیے نبی ہیں، تو یہ امت دعوت ہے. لیکن جس کو دعوت دی اس نے قبول کر لی تو یہ امت اجابت ہے. یا ایھا الذین، یہاں پر جو ہے سورہ نساء کے 6 رکوع پورے ہو گئے اور تیسرا رکوع پورا ہو گیا 5ویں پارے کا، اور 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ نساء کا، اور چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے 5ویں پارے کا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز سے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جس وقت کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جہاں تک کہ تم سمجھنے لگو تم کیا کہہ رہے ہو، ولا جنبا الا عابری، نہ ہی اس وقت کہ جب تم پر غسل ضروری ہو، الا عابری سبیلی حتی تغتسلوا، مگر راہ چلتے ہوئے یہاں تک کہ غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ. یہاں تک دیکھے ذرا میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ شراب کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں تو یہ آیات سٹیپ بائی سٹیپ نازل ہوئی ہیں، لمحہ بلمحہ. یکدم شراب کو حرام نہیں بتایا گیا. اس سے پہلے جو آیات آئی ان میں فرمایا گیا کہ شراب اور جوا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے پینے کا نقصان ہے اور بندے کو کچھ فائدہ نہیں پڑ رہے، اس لیے کہ شراب پینے سے عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے. تو لہذا اب کھڑے ہو اللہ کے آگے، تمہیں پتہ ہی نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، تو یہ تو پھر عبادت کی توہین ہے. اس لیے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اس وقت نشے کی حالت میں نہ ہو. اب جو سلیم الفطرت لوگ تھے تو ان لوگوں نے پہلے حکم کو دیکھ کر ہی شراب چھوڑنا شروع کر دی، جب دوسرا آیا تو اور لوگوں نے چھوڑ دی، جب تیسرا آیا بالکل فرما دیا یہ شراب جو ہے پاس سے یہ شیطانی کام ان کو چھوڑو، پھر تو پکا پکا حرام ہو گیا معاملہ. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ شراب سے نفرت دلائی جا رہی ہے. فرمایا کہ اسی طرح نماز کے قریب نہ جاؤ جس وقت کہ تم پر غسل فرض ہو. ہاں جی غسل فرض ہو
تو اس وقت بھی نماز نہیں، پہلے غسل کرو پھر نماز پڑھو۔ ہاں جی، اور اسی طرح فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یہاں تیمم کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ تیمم کے اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر یہ بھی ایک کرم فرمایا کہ ان کے لیے یوں آسانی بھی نازل کر دی کہ اگر یہ کسی وجہ سے وضو نہیں کر سکتے یا غسل نہیں کر سکتے، پانی موجود نہیں یا کسی مجبوری کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتے، تو تیمم کی اجازت ہے۔ تو یہ آگے اسی کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی آئے قضائے حاجت پوری کر کے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تم نہ پاؤ پانی کو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر تیمم کر لو پاک مٹی سے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، پس مسح کرو اپنے چہرے کا، وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ پاک ہے بخشنے والا رحم کرنے والا۔ بتا دیا کہ بندہ بیمار ہے یا کوئی اور عذر ہے تو پھر بھائی پانی استعمال اگر کرنے پر قادر ہے پھر تو پانی کو استعمال کرنا ضروری ہے، لیکن اگر پانی کو استعمال کر نہیں سکتا، مثلا بہت شدید بخار ہے تو پانی کا استعمال نقصان دہ ہے، تو ہاں جی، یا بندہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پانی 1 میل تک ہر جگہ ملنے کی امید نہیں ہے، تو وہاں پر پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، یا ہر اس چیز سے جو زمین کی جنس میں سے ہو، مٹی تو نہیں ہے لیکن وہ مٹی جیسی ہے زمین کی جنس میں سے ہے، یعنی وہ چیز جو جلانے سے نہ جلے، پگھلانے سے نہ پگھلے، اس سے تیمم کرنا جائز ہے، جو زمین سے نکلتی ہے۔ جو چیز جلانے سے جل جائے، مثلا جو لکڑی ہے، اب تیمم کرنا جائز نہیں ہے، پگھلانے سے پگھل جائے، مثلا جو ہے لوہا ہے، تو اس سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جو چیز جلانے سے نہ جلے اور پگھلانے سے نہ پگھلے اس سے تیمم کرنا جائز ہے، خواہ وضو کا ہو خواہ غسل کا ہو۔ جس طرح مٹی ہے، ریت ہے، گاچی ہے، چونا ہے، ہڑتال ہے، اس طرح کی چیزیں یہ جلانے سے جلتی نہیں، پگھلانے سے پگھلتی نہیں، ان سے تیمم کرنا جائز ہے۔ اور تیمم کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، وضو کے لیے ہو یا غسل کے لیے ہو، طریقہ ایک ہے، فرق صرف نیت کا ہے۔ اگر ہم نے وضو کرنا ہے تو پانی نہیں ہے، تیمم کرنا پڑا، تو پھر بھی طریقہ وہی ہے، لیکن نیت کر لیں گے وضو کی۔ اگر ہم نے غسل کرنا تھا لیکن پانی نہیں ہے، استعمال نہیں کر سکتے، تیمم کرنا ہے، طریقہ وہی ہے، صرف نیت کریں گے غسل کی۔ کہ وہ طریقہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ فرما دیا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، دو کام کرنے ہیں، ایک چہرے کا مسح کرنا ہے، دوسرا ہاتھوں کا مسح کرنا ہے۔ اس طرح تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح زمین پر مار کر، ہاں جی، 2 مرتبہ مارنا ہے اور دونوں مرتبہ ہلکا سے جھاڑنا ہے، پھر پہلی مرتبہ چہرے پر ہاتھ مارنے ہیں، ہاں جی، دوسری مرتبہ جو ہے بازو۔ دیکھیں پہلی مرتبہ ہاتھ مار کے ہلکا سا اس طرح جو ہے جھاڑ کر چہرے پر پورے طریقے سے ہاتھ پھیر لیں گے، کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں ہاتھ نہ پھرے۔ پھر دوسری مرتبہ ہاتھ تیمم اس کے لیے مار کر جھاڑ کر اس طرح جو ہے اپنے پہلے دائیں ہاتھ کو مسح کریں گے اس طریقے سے، یوں، پھر بائیں کا اس طریقے سے 3 انگلی لگے گے، پھر آگے باقی حصہ یوں اس طرح تیمم ہو جائے گا۔ خواہ وضو کے لیے ہو خواہ غسل کے لیے ہو، طریقہ ایک ہے، فرق صرف اور صرف نیت کا ہے۔ 2 مرتبہ زمین پہ ہاتھ مارے جائیں گے۔ آگے دیکھیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ، فرمایا کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن کو دیا گیا کتاب کا ایک حصہ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، اور وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور چاہتے ہیں سیدھے راستے سے بہکانا۔ واللہ اعلم بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ پاک جانتا ہے ہاں جی تمہارے دشمنوں کو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، کافی ہے اللہ حمایتی ہونے کے لیے تمہارا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، کافی ہے اللہ پاک مدد کرنے کے لیے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلمہ، جو لوگ یہودی ہیں تو وہ پھیر دیتے ہیں بات کو عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے،
وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ہم نے سنا اور نہ مانا، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعْ اور کہتے ہیں سنو تو سنے نہ جاؤ، وَرَائِنَا اور کہتے ہیں رائنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبان کو موڑ کر، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ اور دین میں عیب لگاتے ہوئے، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا اگر وہ کہتے سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا یوں کہتے سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا نے سنا اور مانا، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا یوں کہتے کہ سنیے اور ہمارے اوپر نظر شفقت کیجئے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو ان کے لیے بہتر تھا، وَأَقْوَمْ اور زیادہ درست بات تھی، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ لیکن اللہ پاک نے جو ہے لعنت کی ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا نہیں ایمان لاتے یہ مگر تھوڑا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ان یہود کی چالوں کو اور گمراہیوں کو بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ٹیڑھی راہ اختیار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں ان کی ایک شرارت تھی جن کا تذکرہ پہلے بھی کیا، جس کا تذکرہ پہلے بھی ہوا، کیا کہ انہوں نے یہ ایک مرتبہ کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور آپ کو کہا راعینا، ہاں جی یہ پہلے تذکرہ آیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے الفاظ ایسے استعمال کرتے کہ جن کے معنی دو ہوتے، ایک اچھا اور ایک برا، تو لیکن ان کی مراد برا معنی ہوتی، تو مقصد دھوکہ دینا ہوتا کہ دوسرا بندہ اور معنی سمجھے اور ہم اور مراد لے رہے ہیں، مقصد تھا علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا اور گستاخی کرنا۔ چنانچہ جب یہ یہودی آپ کے پاس آئے اور متعدد مرتبہ انہوں نے ایسا کیا، کیا کیا؟ کہتے تھے آ کر راعینا، راعی کا معنی ایک ہوتا ہے چرواہا اور ایک جو ہے یہ امر کا صیغہ راعی، تو اس کا معنی کہ ہماری رعایت کیجئے۔ اب ہمارا چرواہا کہیں تو یہ معنی برا ہے اور یہ کہیں کہ ہماری رعایت کیجئے یہ معنی اچھا ہے۔ اور اسی طرح ایک لفظ تھا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعْ، اس کو استعمال کرتے تھے۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعْ کا ایک اچھا معنی ایک برا معنی۔ اچھا معنی یہ ہے کہ وہ یعنی یہ مراد لے بندہ کہ کہے بھئی آپ سنیں تو ہمیشہ اچھی بات سنیں، کبھی آپ کو ناپسندیدہ بات سننے میں نہ آئے، ہاں جی۔ اور برا معنی کہ آپ جب سنیں بھی تو آپ سن نہ سکیں، یعنی آپ بہرے ہو جائیں۔ اب یہ الفاظ اس طرح کے جو معنی وہ استعمال کرتے تھے تو اور مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تھی۔ تو دیکھا دیکھی مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ کافر اس سے برا معنی مراد لے رہے ہیں، انہوں نے بھی اس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مخاطب کرنا شروع کیا۔ تو اور صحابہ کرام تو برا معنی مراد دے نہیں سکتے تھے، اس لیے اچھا معنی مراد دیا۔ لیکن لفظ ایسا تھا کہ جس سے برے معنی کا پہلو نکلتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ یہ کافر لوگ اپنی زبان کو مروڑ کر جو لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے اچھا معنی مراد نہیں لیتے بلکہ برا معنی مراد لیتے ہیں، لہذا تم نے یہ لفظ استعمال نہیں کرنے، راعینا نہیں کہنا، واسمع غیر مسمع نہیں کہنا، بلکہ جو ہے آپ نے کہنا ہے، ہاں جی آپ نے کہنا ہے جب مخاطب کرنا ہو تو پھر آپ نے کہنا ہے واسمع کہ حضور ہماری بات سنیے، یا اگر وانظرنا ہماری طرف نظر شفقت فرمائیے، وہ لفظ استعمال نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ فرمایا اے ایمان والو، اے لوگو جن کو دی گئی کتاب، ایمان لاؤ اس وحی پر جو ہم نے نازل کی ہے، سچا بتلاتی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائے۔ جب کفار کو عذاب ہوگا تو ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، دوزخ کے اندر ان کے ساتھ معاملات ہونے والے ہیں۔ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، بعض کے ساتھ معاملات ایسے ہوں گے ان کے چہرے، یعنی اس طرح آپ چہرے گناہ کا کیا بنے گا، میں تو دوزخ جانا ہی جانا، ایسی بات نہیں۔ جو بندہ مسلمان ہوا اس سے پہلے اس جتنے بھی بڑے گناہ ہوئے، اسلام لانے کی برکت سے اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ہاں جی۔ اور فرمایا اللہ پاک نے
کہ دیکھو جب نہ مسلمان ہے تو مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے سے گناہ ہوتے ہیں یا تو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں جب بندے کو توبہ کی توفیق رہتی ہے۔ باہر کیا بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرماتے ہیں، ورنہ عدل تو یہ ہے کہ جس بندے نے جو گناہ کیا اس کو اس کی سزا ملے، لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس گناہ کی معافی نہیں ہے، وہ گناہ ہے شرک۔ مشرک کو معاف نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ مشرک اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے مقابلے بھی اتراتا ہے۔ اللہ نہ مقابلے بازی کرتا، کسی ہور نوں کھڑا کر کے کہندا بھی اے جڑا وا کہہ لو کہ یہ بھی رب وا، یہ بھی خدا وا، تو گئے اللہ نہ مقابلہ بازی ہے۔ اس کر کے کوئی بندہ بھی اپنے مد مقابل برداشت نہیں کرتا، تو اس کر کے شرک دی معافی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو رب تعالیٰ ہے نا جی، بندے بھی تو اپنے مد مقابل برداشت نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لو جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ہاں جی، یہ نون لیگ ہے، یہ پی ٹی آئی ہے، یہ جو پیپلز پارٹی فلاں اور فلاں ہے، ہاں جی، تو کیسے ایک دوسرے کی دشمنی ہے، برداشت نہیں کرتے۔ وہ چاہتا ہے یہ میرے مد مقابل ہے، وہ کہتا ہے میرے مد، یہ دنیا بھی معاملہ، رب تعالیٰ اپنا مد مقابل کیسے برداشت کرے؟ ہاں جی، کہ دیکھو نا عورتیں عموماً کتنی بھی نیک کیوں نہ ہوں، جب پتہ چل جائے کہ خاوند نے شادی کی ہے تو ظاہر بات ہے جو نئی بیوی آتی ہے تو وہ طبی طور پر وہ اس کو اچھی نہیں لگتی، طبی طور پر پہلی بیوی کو دوسری آنے والی بیوی اچھی نہیں لگتی، کیوں؟ وہ سمجھتی ہے کہ یہ میری مد مقابل ہے۔ اب خاوند کی محبت تقسیم ہو گئی، تو اب پہلے ساری محبت میرے لیے تھی، اب تقسیم ہو گئی، اب خرچہ بھی تقسیم ہوگا، محبت تقسیم ہوگی، لیکن اس کو اپنا مد مقابل سمجھتی ہے، کبھی بھی اس کو اپنا کہہ لو کہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی۔ تو یہ چیز ہے، اپنا مد مقابل کوئی برداشت نہیں کرتا۔ کہتے ہیں نا اس دور کی بات، جس دور میں شیشہ ابھی عام نہیں ہوا تھا، کسی خاص بندے کے پاس ہوتا تھا، ایک عورت بیچاری گھر میں جو ہے وہ صفائی کر رہی تھی، تو اچانک گھر سے وہ شیشہ برآمد ہوا، تو عورت نے دیکھا تو اس میں اپنی تصویر نظر آئی، تو بڑی پریشان ہوئی کہ یہ کون سی عورت ہے جو ہمارے گھر کے اندر ہاں جی موجود ہے، تو تصویر ہے اس کی، پتہ نہیں میرا خاوند کس عورت کے پیچھے لگا ہے۔ تو فوراً اپنی ساس کے پاس آئی اور آ کر کہا دیکھ لو اپنے بیٹے کرتوت کہ دیکھو آپ کے بیٹے نے گھر کے اندر کسی اور خاتون کی تصویر رکھی ہوئی ہے۔ اب شیشہ پہلے انہوں نے دیکھا نہیں تھا بیچاریوں نے، اس لیے جب اماں جی نے دیکھی، اماں جی نے وہ شیشہ سامنے کیا، ان کو اپنی تصویر نظر آئی۔ پہلے تو اپنے بیٹے کو برا بھلا کہا، وہ ایسا ہے وہ ایسا ایسا ہے، پھر کہا بیٹی چلو کوئی نہیں صبر کر، یہ بوڑھی ہے جلدی مر جائے گی، کیونکہ اس بیچاری کو تصویر اپنی نظر آئی تھی۔ تو یہ اپنا مد مقابل کوئی برداشت نہیں کرتا، تو اللہ پاک کو اس لیے شرک کبھی بھی گوارا نہیں۔ اب دیکھو چھوٹا بچہ ہے، ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ نیچے بھی مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک دوسرا بیٹا دیتے ہیں دوسری بیٹی دیتے ہیں، تو جو پہلا بیٹا بیٹی ہوتا ہے نا، تو نئے آنے والے بچے سے ضد کرتا ہے، وہ اس کو چھوٹے کو مارتا ہے پیٹتا ہے۔ کیوں مارتا ہے؟ جب امی اس کو اٹھاتی ہے اپنے ساتھ لٹاتی ہے تو وہ مارتا ہے، اس کو چیختا ہے، کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ میرا مد مقابل ہے۔ پہلے میری امی جو ہے مجھے اپنے ساتھ سلاتی تھی، مجھے گود میں بٹھاتی تھی، مجھے پیار کرتی تھی، تو اب جو ہے اب اس کو ساتھ لٹایا ہوا ہے، اب اس کو گود میں بٹھایا ہوا ہے، اس لیے اس کو مارتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ اب ایک بچہ جو دیکھنے کو 2 سال 2.5 سال کا ہے، اس کو بھی اتنا شعور ہے کہ وہ اپنا مد مقابل برداشت نہیں کرتا، تو رب تعالیٰ کیسے برداشت کرے؟ اس لیے اللہ پاک اپنا مقابل برداشت نہیں کرتے۔ شرک کی معافی نہیں ہے، باقی اللہ پاک ہر جرم کو معاف کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیں تو کرتے ہیں۔ تو باہر کیف دیکھیں، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت پاکیزہ بتلاتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ پاک پاکیزہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ایک دھاگے کے برابر بھی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھیے کیسے گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وکفی بہ اثما مبینا، اور کافی ہے یہی صریح گناہ ہونے کے اعتبار سے۔
یہودی حضرات اپنے خود ہی فضائل اپنی زبانی بیان کیا کرتے تھے. یہ ایسی بڑی شخصیات اسی بڑے افضل لوگ ہیں, اسی اللہ کے محبوب ہیں, ہم اللہ کے محبوب ہیں, ہم اللہ کے چہتے ہیں. ہاں جی, تو خود ہی اپنی بڑائیاں بیان کیا کرتے تھے. فرمایا دیکھو ان کا حال, یہ خود یہ جو کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں, ہم نہ ہم اپنا اللہ وحبا ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, یہ اللہ پر جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل پسند ہی نہیں کرتا جو اس کے حکموں کی نافرمانی کرنے والے ہیں. یہ سورہ نساء کے 7 رکوع ہو گئے اور 5ویں پارے کے 4 رکوع ہو گئے. تو سورہ نساء کا 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور اسی طرح 5ویں پارے کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے. یہ بھی یہود کے متعلق ہے, زیادہ ان کی بدعمالی کو ذکر کیا ہے. آخر میں مومن لوگوں کے ایمان کی فضیلت اور عمل صالح کی فضیلت کو بیان کیا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو دیا گیا کتاب کا ایک حصہ, وہ مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو. ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. اور وہ کہتے ہیں کافروں کو یہی لوگ ہیں زیادہ ہدایت یافتہ ایمان والوں سے راہ کے اعتبار سے. اولئک الذین لعنہم اللہ, یہی لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی. فمن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. اور جس پر اللہ لعنت کرے آپ کبھی نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی مددگار. دیکھیں یہ ایک اور یہود کے پراپگنڈے کا جواب ہے. اب یہودیوں کی سازشیں جمع کریں نا, چالیں جمع کریں تو بڑی ایک لمبی موٹی کتاب بن جائے گی. اب ایک پروپیگنڈا کا یہ تھا کہ یہ کفار مکہ کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے تھے. یعنی اب دیکھو کفار مکہ سیدھا شرک کرتے تھے, بتوں کو پوجتے تھے اور بت پرستی کی نفی اور تردید خود تورات میں موجود تھی. جب ان سے پوچھا جاتا بتلاؤ مسلمان ہدایت پہ ہیں یا کفار مکہ, تو کہتے تھے کفار مکہ جو ہے ہدایت پہ. اب یہ بدماشی اور یہ حق طرفی اور یہ کذب بیانی, اس پر ان کو تنبیہ کی گئی کہ دیکھو یہ بہت بڑا جرم ہے اور قابل لعنت کام ہے. ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نکیرا. کیا ان کے لیے کچھ حصہ ہے سلطنت میں, پھر تو یہ نہ دیں گے لوگوں کو ایک تل کے برابر بھی. یعنی یہودی ہیں, یہ تو کسی کو بھی کچھ دینے والے نہیں ہیں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. کیا حسد کرتے ہیں یہ لوگوں سے اس فضیلت پر جو اللہ نے ان کو دی ہے. یہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں کہ مسلمان اب سب سے افضل امت کیوں ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. بے شک ہم نے عطا کی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں کتاب اور علم, اور ہم نے عطا کی ان کو بڑی سلطنت. فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ. تو ان میں سے کسی نے اس کو مانا اور کسی نے اس سے جو ہے وہ روکے رکھا. وکفا بجہنم سعیرا. اور کافی ہے دوزخ جو ہے جلنے کے اعتبار سے یا جلانے کے اعتبار سے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. بے شک وہ لوگ جو منکر ہیں ہماری آیتوں کے ان قریب وہ دوزخ میں داخل ہوں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. فرمایا جس وقت بھی جل جائیں گی ان کی کھالیں تو ہم بدل دیں گے ہاں جی ان کو اور کھال سے, تاکہ چکھیں وہ عذاب کو. ان اللہ کان عزیزا حکیما. بے شک اللہ پاک زبردست ہے, حکمت والے ہیں. یہاں پر بتا دیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اعزاز عطا کیا تھا کہ ان کی آل میں اللہ پاک نے طے کر دیا کہ جو آنے والے نبی ہیں ان کی آل میں ہوں گے. تو
جس طرح حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد، یہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، نبی آئے، اسی طرح حضرت اسماعیل بھی تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ لہذا اگر تو ابراہیم علیہ السلام سے ان کو محبت ہے یہود و نصارہ کو، اور یہ محبت جھوٹی نہیں ہے، تو پھر تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے۔ نبی کیا وجہ کہ باقیوں کو مانتے ہیں یا ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو حضور کو نہیں مانتے؟ یہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا، ابراہیم یہ کہتے تھے اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسحاق میں سے ہوتے، ہم میں سے بنی اسرائیل میں سے ہوتے تو پھر ہم ان کو مان لیتے۔ حالانکہ بنی اسرائیل میں سے کتنے نبی تھے جن کو انہوں نے نہیں مانا، ایک جماعت کو جھٹلایا، ایک جماعت کو قتل کیا، وہ کون سا بنی اسماعیل میں سے تھے؟ وہ بنی اسحاق میں سے تھے نا، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ یہ ساری کی ساری ان کی سازشیں ہیں اور ان کی دماغ کی خرابی ہے، وگرنہ یہ کسی اصول پر نہیں ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک ایسے کافروں کو دوزخ میں داخل کرے گا تو ان کی کھلڑیاں جب سڑیں گی دوزخ کی آگ میں تو اللہ پاک بار بار کھلڑیوں کو بدلتے رہیں گے، بار بار عذاب ہوتا رہے گا ان کو۔ آگے مومنوں کا انجام بیان کر دیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ہم داخل کریں گے ان کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، خالدین فیہا ابدا، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں صاف ستھری عورتیں ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم داخل کریں گے ان کو گھنی چھاؤں میں۔ اب یہ مومنوں کا انجام، کافروں کا انجام بیان کرنے کے بعد مومنوں کا انجام بیان کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ کفار مکہ اور یہ بنی اسرائیل غور کر کے ایمان لانے کی کوشش کریں، اس لیے ایمان کے فضائل بیان کر دیے۔ ہم داخل کریں گے ان کو ہاں جی گھنی چھاؤں میں۔ یہ ہمارے یہاں بھی عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ جب بہت زیادہ فریش ہونا چاہتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہوتا ہے کہ میں کہیں ایسی جگہ جا کر بیٹھوں، وقت گزاروں جہاں بڑے بڑے گہری چھاؤں والے درخت ہوں۔ تو گرمیوں میں اس چیز کو بہت زیادہ جی چاہتا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا تصور یہاں پیش فرما رہے ہیں، گھنی چھاؤں اللہ پاک عطا کرے گی۔ جنت کی درختوں کی چھائیں تو پھر اپنی شان شان ہوں گی نا جی، وہ درخت بھی اپنی شان شان بڑے ہوں گے تو ان کی چھائیں بھی اسی سے ہوں گی۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ پاک حکم دیتا ہے تم کو اپنی امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرنے کا، یا اللہ پاک حکم دیتا ہے تم کو امانتوں کو لوٹانے کا ان کے اہل کے پاس۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم کوئی فیصلہ کرو لوگوں کا تو فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ پاک یہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ پاک سننے والا دیکھنے والا ہے۔ جی اب دیکھو نہ اہل کو ہاں جی معاملہ سپرد کرنے کا بڑا نقصان ہے۔ یہ جو منصب اور عہدے ہوتے ہیں یہ بھی ایک امانت ہے، یہ مستحق کے پاس جانا چاہیے، نہ اہلوں کے پاس جائیں گے تو اس سے معاشرے میں بگاڑ ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ لہذا جو امانت ہے وہ امانت والے کے سپرد کرنی چاہیے، کوئی اچھا عہدہ ہے وہ جو اس کا لائق ہے اس کو دینا چاہیے، وگرنہ خیانت ہے۔ اور فرمایا جب لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ انصاف سے کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو کہ صاحب حکم ہے تم میں سے، فرما ہے تم میں سے، ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم جھگڑ پڑو کسی چیز کے بارے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو لٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ ہے بات اچھی اور بہت بہتر انجام کار کے اعتبار سے۔ یہاں بتایا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر سے مراد کون ہے؟
الامر سے مراد دو قسم کے حضرات ہیں، ایک تو حاکم وقت جو مسلمانوں کا حکمران ہے، ہاں جی، تو جس کو شرعی طریقے سے لایا گیا اور وہ مسلمانوں کا حکمران بنا ہے، اب اس کی اطاعت کا حکم ہے، لیکن اس کی اطاعت کا حکم اس وقت تک ہے جب تک وہ خلاف شریعت کام کا حکم نہ دے۔ اگر وہ کسی خلاف شریعت کام کا حکم دے تو اب اس کی اطاعت کا حکم نہیں ہے، اب دیکھ لو کہ اس کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو اس کو رد کر دو، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس کو مان لو۔ حاکم کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کے تحت ہے، اگر وہ خود اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے نکل گیا ہے تو پھر اس کی اطاعت اس میں نہیں ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ خالق کی معصیت میں جو ہے وہ مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی۔ دوسرا امر سے مراد یہاں پر وہ شریعت کے ماہرین فقہاء کرام ہیں، مفسرین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد فقہاء کرام ہے، لہذا جہاں مسئلہ واضح ہے قرآن کریم میں تو دیکھ کر عمل کر لو، جہاں مسئلہ واضح ہے حدیث پاک میں دیکھ کر عمل کر لو، لیکن جہاں مسئلہ واضح طور پر قرآن میں اور حدیث میں نہیں ملتا تو وہاں پر فقہاء کرام کی بتلائی ہوئی تحقیق پر عمل کر لو، فقہاء کرام کی بتلائی ہوئی تحقیق پر عمل کر لو۔ لہذا اس آیت سے جہاں اطیع اللہ اور اطیع الرسول کا حکم واضح ہو رہا ہے، اس آیت سے اسی طرح فقہاء کرام کی تکلیف سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو بندہ شریعت کا ماہر نہ ہو تو اس کو شریعت کے ماہر کی بات کو ماننا چاہیے۔ آج کل ایک طرز چلا ہے جو یہ غیر مقلدین ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ فقہاء کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ ہر بندہ قرآن اور حدیث میں اپنے طور پر دماغ لڑانے کا عادی ہے، بس جو سمجھ میں آ گیا جو غلط یا صحیح اب اسی کو آگے جو ہے نا دوسروں کو بتلانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ خود شریعت کے منشا کے خلاف ہے۔ تو دیکھو تقلید کے متعلق جو آیات ہیں ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے۔ اب پھر یہ جب فقہاء کی مخالفت کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں دیکھو قرآن میں آیا ہے کہ اگر تمہارا کسی مسئلے کے بارے میں جھگڑا ہو جائے تو پھر دیکھو کہ اللہ کے رسول کی طرف لٹاؤ، یعنی اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو مان لو، نہیں تو نہ مانو۔ اب خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اس لیے ہم ان کا نہیں مانتے، حالانکہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتا، ان کے اپنے دماغ کے خلاف ہوتا ہے، ان دماغ کے خلاف ہوتا ہے، ان کی اپنی سوچ کے خلاف ہوتا ہے، قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتا۔ اب دیکھو یہ مسئلہ کہ مثلا فقہاء کرام ہیں انہوں نے تحقیق کے بعد ایک مسئلے کو حل کیا ہے، اگر اس مسئلے کے حل کرنے میں اتحادی مسئلے میں اختلاف ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے پیش گوئی فرمائی ہے، فرمایا جب ایسا بندہ اجتہاد کرے اور اجتہاد یعنی محنت غور و فکر کرے اور اجتہاد کے نتیجے میں اگر اس کی رائے ٹھیک ہو تو پھر اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ اس نے قرآن و سنت میں اپنے آپ کو کھپایا، دوسرا اس وجہ سے کہ نتیجہ صحیح نکل آیا۔ لیکن اگر قرآن و سنت میں اس نے غور کیا نتیجہ تب اس کی تحقیق یہ ثابت ہوئی، بڑے حضرات نے اس بات کی تحقیق کی اور بتایا یہ مسئلہ بظاہر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، چونکہ اس نے اجتہاد کیا، چونکہ وہ شریعت کا ماہر تھا، اس لیے اس کے لیے ایک اجر، فلہو اجر کے الفاظ ہے، اس کے لیے ایک اجر ضرور ہے۔ لیکن یہ جو غیر مقلد ہیں یہ فقہاء کرام کو ایک اجر دینا تو بعد کی بات ہے، یہ تو سیدھا قرآن و سنت کے مخالف بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی فلاں فلاں اس مسئلے میں تو سیدھے قرآن کے مخالف ہے، حالانکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اس کے لیے ایک اجر ہے، اگر غلطی بھی ہو گئی لیکن جو ہے اگر بات ٹھیک ہے دوہرا اجر ہے۔ اب غلطی نکالے گا کون؟ یہ لوگ جن کا مطلب کی چاند حدیثیں آتی ہیں تو یہ فقہاء غلطیاں نکالے گئے جو قرآن سنت کے ماہر تھے، او بھائی ماہر کی غلطی بھی تو ماہر نکالے گا نا، چلنے پھرنے والا، ریڑھی ٹکانے والا، گنڈیریاں بیچنے والا، جوتے گانٹنے والا، جس کو مطلب کہ 2 حدیثیں یاد کرواتی ہیں، اب وہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ امام ابو حنیفہ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے،
انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ کس کا مسئلہ ٹھیک اور کس کا غلط یہ شریعت کے ماہروں کا کام ہے، ہر ایرے غیرے نتو خیرے کا نام نہیں ہے۔ تو لہذا ہر بندہ کتاب اٹھائے پھرے اور کہے امام ابو حنیفہ یہ مسئلہ قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف ہے، اس کو پہلے پوچھو ذرا پہلے اپنا امتحان دے تینوں سے ویکھ دیں تینوں کتنا قرآن سنت آندا ہوا، پھر اگے ویکھ دیں کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کی ہے۔ امام ابو حنیفہ تو اعلیٰ درجے کے سمجھدار و عقل مند لوگ تھے، عقل مند شخص تھے، اور ان کی فقاہت کے ڈنکے بجتے تھے، اور آج تک مجرے پوری دنیا ان کو شریعت کا ماہر مانتی ہے۔ تو یہ بندہ جس کو دوسرے محلے والے بھی نہیں جانتے اور یہ اٹھ کر جائے امام ابو حنیفہ کے بارے میں بات کرتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا فلاں مسئلہ وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتا، اصل میں اس بیچارے کو وہ حدیثیں آتی نہیں ہوتی، وہ قرآن کریم کی آیتیں آتی نہیں ہوتی جو امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے، تو اپنی جہالت کی وجہ سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ بار کہ یہ تقلید کی دلیل ہے، اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے۔ سورہ نساء کے 8 رکوع ہوئے اور 5ویں پارے کے 5 رکوع ہو گئے، 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے، یعنی سورہ نساء کا 9واں رکوع اور 5ویں پارے کا 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو گمان کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، یریدون ان یتحاکموا، وہ چاہتے ہیں کہ لے جائیں فیصلے کو الی الطاغوت، سرکش شخص کے پاس، وقد امروا، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے ان یکفروا بہا، فیصلہ لے جائے شیطان کے پاس، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے اس کی نہ ماننے کا، وجود الشیطان، اور شیطان تو چاہتا ہے ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ ان کو گمراہ کرے، ہاں جی دور کی گمراہی، یا لے جائے ان کو دور کی گمراہی میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب کہا جائے ان کو کہ آؤ اللہ کے اس حکم کی طرف جس کو اتارا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو دیکھے گا منافقوں کو، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ وہ ہٹتے ہیں تجھ سے رک کر، یا وہ کہہ لیں کہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے نہیں آتے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، پس کیا ہو جاتا ان کا، جب پھر کیا حال ہوگا ان کا، بہتر ہے کیا حال ہوگا ان کا جس وقت کہ پہنچے گی ان کو مصیبت، بما قدمت ایدیہم، اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو آگے بھیجے ان کے ہاتھوں نے، ثم جاؤک، پھر آئیں آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ ان ارادنا الا احسانا و توفیقا، کہ اللہ کی قسم نہیں ردہ کیا ہم نے مگر بھلائی کا اور آپس میں ملاپ کا، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی لوگ ہیں کہ جانتا ہے اللہ ان کے دلوں کی باتوں کو، فَآرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجئے، وَإِذْهُمْ، ان کو نصیحت کیجئے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ، اور کہیے ان کو ان کے حق میں کام کی باتیں، قولم بنے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر لو انہم اذ ظلموا، اور اگر یہ لوگ، بلے اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، نیا مسئلہ ہے، پہلے اس کو دیکھیں ذرا کہ منافقین بھی اسی طرح مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے جس طرح کے یہود و نصارہ کرتے تھے، اور آئے دن اپنے معاملات میں مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ طرح طرح کے واقعات اس طرح کے اس دور میں پیش آئے۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک منافق کا اور ایک یہودی کا
آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ منافق سے مراد وہ بندہ جو اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہتا تھا، یہودی سے مراد وہ بندہ جو ننگا چٹا خود کافر تھا اور اپنے یہودی ہونے کا اعلان کرتا تھا۔ جھگڑا ہوا، کسی معاملے میں اختلاف ہوا تو فیصلہ کرانے کی نوبت آئی، تو جو یہودی تھا اس نے کہا کہ فیصلہ ہم تمہارے نبی سے کروا لیتے ہیں، کیونکہ تم کلمہ پڑھتے ہو لہذا تمہارے نبی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فیصلے میں جو ہے وہ کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، ڈنڈی نہیں ماریں گے، صحیح فیصلہ کریں گے۔ تو یہودی اس معاملے میں سچا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ فیصلہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیتے ہیں۔ اور جو منافق تھا وہ اس معاملے میں جھوٹا تھا، اس لیے اس کو پتا کہ حضور کے پاس فیصلہ کیا تو حضور تو صحیح فیصلہ کریں گے نا، میرے خلاف چلا جائے گا، اس لیے اس نے کہا کہ فیصلہ حضور سے نہیں کروانا بلکہ کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا اس سے کروانا۔ تو اب اس کو آڑ دلائی گئی، یہودی نے اس کو شرم دلائی، شرم کرو، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو، اپنے نبی سے فیصلہ کرانے کو بھی تیار نہیں۔ تو اس طرح اب اس کو اپنی سمٹی کو بچانے کے لیے حضور کے پاس فیصلے کے لیے آنا پڑا۔ جب اس طرح دونوں حضرات فیصلہ کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے دونوں کی بات سنی، یہودی اس معاملے میں واقعی سچا تھا، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب جب وہ حضرات باہر نکلے تو جو منافق تھا تو اس نے کہا کہ میں اس فیصلے پہ راضی نہیں، جو فیصلہ حضور نے کیا میں اس فیصلے پہ راضی نہیں، چلو جا کے جو ہے نا فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کرواتے ہیں جا کے۔ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ مسلمان ہیں تو میں بھی اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتا ہوں تو لہذا میری سیٹ ماریں گے، اس نے کہا فیصلہ حضرت عمر سے کرواتے ہیں۔ دونوں حضرات یہودی نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ جب گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر آئے تو صورتحال بتائی، یہودی کہ اس طرح ہم گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فیصلہ کروایا ہے لیکن یہ اس فیصلے پر راضی نہیں کہتے، میں نے حضرت عمر سے فیصلہ کروانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ٹھہرو میں آتا، گھر گئے تلوار اٹھا کے لے آئے اور آ کر اس کی منافقی قدم اٹھا دی اور فرمایا کہ جو حضور کے فیصلے پر راضی نہ ہو تو میرا پھر اس کے اندر یہی فیصلہ ہے۔ ہاں جی، اب جب یہ منافق مرا تو اب دوسرے منافقین میں کھلبلی مچ گئی اور انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ ہمارا بندہ حضرت عمر کے پاس دوبارہ فیصلہ کروانے کے لیے نہیں گیا تھا بلکہ اس کر کے گیا سی بھی ساڑھی صلح کروا دیا ہوں، تو لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمارے بندے قتل کر دیا، ہمیں قصاص دلواؤ۔ اب حضور کے پاس آئے اکٹھے ہوئے منافق، دیکھو جی پہلے آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے حضرات آئے تھے، بعد میں صلح کروانے کے لیے جو ہے نا یہ حضرت عمر کے پاس گئے تھے، فیصلہ کروانے کے لیے نہیں گئے تھے، تو حضرت عمر نے قتل کر دیا ہے، لہذا یہ جان بوجھ کر قتل ہے اور جان بوجھ قتل کی سزا جو ہے قصاص ہے، تو بدلے میں حضرت عمر کو بھی قتل کرنا ہے۔ یہاں معاملہ سامنے آ گیا۔ اچھا، تو اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیات نازل کر دی اور ساری حقیقت کھول کے رکھ دی اور فرما دے کہ دیکھو یہ منافق ہے اور جھوٹ بولتے ہیں، ساری باتیں نا یہ تحاکم الی الطاغوت کہ چاہتے ہیں شیطان کے پاس فیصلہ لے جائے، مراد کعب بن اشرف یہودی یہ چاہتا ہے نا اس کے پاس فیصلہ لے کے جانا ہے، ساری بات آ گئی اور بتا دیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا ہم چاہتے تھے الا احسان و توفیق کا آشی صرف آپس میں ملاپ چاہتے صلح چاہتے سے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا وہ یہی کیا، اس لیے کہتے ہیں جو آج کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل درآمد کر کے دکھایا۔ تو جو بندہ اس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے تو اس کے بارے میں سزا یہ ہے کہ اس کی گردن کو اڑایا جائے۔ لیکن یہ کہ اگر اسلامی حکومت اسلامی نظام موجود ہے تو وہاں پر ایسا ہو کہ ایسے بندے کے بارے میں کیس دائر کیا جائے تو تاکہ حکومت اپنے ہاتھ سے یہ کام کرے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے پھر خام کا پروٹوکول دے کر باہر نہ بھیجیں۔ آج کل جس بندے نے
پروٹوکول لینا ہوتا ہے، نعوذ باللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور پھر جو ہے نا امریکہ برطانیہ اس کو اسپیشل جہاز بھیج کر جو ہے نا وہ اپنے پاس بلاتے ہیں، وہاں اس کو بڑے بڑے تمغے اور اعزاز دیتے ہیں. اس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے. مسلمان حکومتوں کو چاہیے یہ کام نہ کریں. ہاں جی، وہ رشدی بھی وہاں بیٹھا ہے گستاخ رسول، ابھی یہ آسیہ گئی یہ بھی بیٹھی ہے، اور بھی کئی طرح کے اس طرح کے لوگ باہر بٹھائے ہوئے انہوں نے. یہ کون تھے؟ جنہوں نے حضور علیہ وسلم کی توہین کی تھی. لہذا جو یہ توہین رسالت کا قانون ہے یہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب اگر اس طرح ہوگا کہ گستاخ کو اس طرح پناہ دی جائے گی کام خراب ہو جائے گا. اور ایسا بھی نہیں کہ جو گستاخ نہیں ہے اس پہ خام خواہ گستاخی کا الزام لگا دیجیے، یہ بھی غلط ہے. یہ بھی جو گستاخ ہے اس کی یہ سزا ہے. اس لیے کیس چلے اور عدالت کے ذریعے فیصلہ ہو جائے، پھر جو ہے آگے معاملات چلنے چاہیے. آگے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اور اگر وہ کہ جس وقت کہ انہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر، جاؤک آتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ اللہ سے بخشش چاہتے، واستغفر لهم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے بخشش چاہتے، لوجد اللہ تواب الرحیم تو پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا. یہاں سمجھیں میں جتنے بھی رسول اس کائنات میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے ان کو اس لیے بھیجا کہ ان کی اطاعت اور فرمان برداری کی جائے، ان کی اطاعت اور فرمان برداری کی جائے. لہذا اس یہ پچھلے واقعے کے پس منظر میں بات کہی گئی نا کہ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کرواؤ اور اس فیصلے پہ راضی رہو، یہ اطاعت رسول ہے. تو میں دیکھو اب ایک بندے سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی جرم ہو جاتا ہے اور وہ کوئی ظلم کر بیٹھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بھی دعا کے لیے عرض کرے اور آپ سے درخواست کرے کہ آپ بھی میرے حق میں اللہ پاک سے استغفار کریں تاکہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے. جی فرمایا اللہ پاک نے خود ہی طریقہ بتایا، اگر کوئی بندہ اس طرح کرے اس سے جرم زیادتی کو ظلم ہو گیا، اب وہ اللہ پاک سے خود بھی بخشش مانگے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے بھی درخواست کرے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول کرے گا اور اس پر رحم کرے گا. اب یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا. اب منافقین کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے جرم سے معافی مانگتے اور خود حضور سے درخواست کرتے، اللہ پاک معاف کر دیتے، لیکن ان لوگوں نے اپنے جرم کو بار بار دہرایا. اور شریعت کا یہ حکم آج بھی باقی ہے. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حکم آج بھی باقی ہے. اگر کوئی بندہ گناہ گار حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جائے اور وہاں اپنا استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرے کہ یا رسول اللہ میرے حق میں دعا فرمائیں، اللہ پاک مجھے بخش دے اور مجھے گناہوں کو معاف کر دے، میرے حق میں اللہ پاک سے استغفار کریں، تو آج بھی یہ درخواست کرنا جائز ہے. شریعت کا حکم یہ آج بھی باقی ہے، اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں برزخی زندگی کے ساتھ. عام بندے کو زندگی کے اثار اتنے ہوتے ہیں جس سے عذاب یا ثواب محسوس ہو سکے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء ان کی زندگی میں اثار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کے بنسبت زیادہ، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جاتے سلام پیش کرتے ہیں. ہاں جی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. جب ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ جواب دیتے ہیں، تو پھر اگر ہم آپ کی خدمت میں کوئی درخواست پیش کریں تو آپ سب کیوں نہ سنیں گے. آگے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو جج تسلیم کر لیں آپس کے جھگڑوں میں کے متعلق، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر نہ پائیں اپنے دلوں میں
حرجن مما قضیتا، کسی قسم کی تنگی آپ کے فیصلے کی وجہ سے، ویسلموا تسلیما، اور اس کو قبول کر لے خوشی سے۔ تو یہاں بتا دیا کہ چونکہ منافقین حضور کے فیصلے پر راضی نہیں تھے، یہاں فرمایا کہ وہ حضور کے فیصلے پر راضی ہونے کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تک بندہ مومن نہیں جب تک کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر راضی نہ ہو، اور آپ کو اپنے جھگڑوں میں جو ہے وہ فیصل جج نہ بنا لے۔ ہاں جی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کیسے کرتے تھے یہ سارا معاملہ ہے حدیث میں پڑا، تو منکرین حدیث جو حدیث کو نہیں مانتے تو اب ان کو بھی تنبیہ ہونی چاہیے اس بات سے کہ بھئی وہ احادیث کو مانیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سمجھ میں آئیں کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان کے حق میں یہ فیصلہ کرتے کہ اَنِقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ہلاک کرو اپنی جانوں کو، أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا چھوڑو اپنے گھروں کو، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو پھر بھی ایسا نہ کرتے مگر تھوڑے سے ان میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر وہ کریں وہی کام جس کی ان کو نصیحت کی گئی ہے، جس کی ان کو نصیحت کی گئی ہے، لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ ثابت قدمی اس کے ذریعے حاصل ہوگی۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور جس وقت کے ہم یا اس وقت کے ہم ان کو دیتے اپنی طرف سے، یا دیں گے اپنی طرف سے ان کو بڑا اجر، یعنی اگر یہ حضور کے فیصلوں کو تسلیم کریں گے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو چلائیں گے سیدھے راستے پر۔ بتا دیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل اور جج اپنے جھگڑوں میں تسلیم کرنا یہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ اب منافقین نے ایسا نہیں کیا تو اب اصل تو یہ ہونا چاہیے تھا، یا تو ان سب کو قتل کیا تھا، اس لیے کہ گستاخ منافق کے ہم نوا تھے، یا ان کو علاقے سے نکالا جاتا، دربدر کیا جاتا، اصل تو یہ تھا۔ اب اگر ان کو حکم یہ ہو جاتا تو پھر ان کے لیے مشکلات ہوتی، اکثر اس پر عمل پیرانا ہوتے، ان کو مشکلات پیش آتی، بہت کم لوگ اس حکم کو پورا کرتے۔ لہذا اللہ پاک نے یہ حکم ان کے حق میں نازل نہیں کیا سخت، اللہ پاک پھر بھی ان کو واضح نصیحت فرما رہے ہیں کہ بھئی صحیح معنوں میں اسلام کو قبول کر لو اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے بن جاؤ۔ اب اگر یہ سو قبول کر لیں گے تو ان کے حق میں بہتر ہی بہتر ہے، پھر ان کو اجر بھی ملے گا اور واقعی صراط مستقیم پہ آ جائیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، فرمایا جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی یہی لوگ ہیں کہ یہی لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ ہیں وہ شخصیات جن پہ اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور نیک بختوں میں سے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اچھی ہے ان کی رفاقت، کس قدر اچھی ہے ان کی رفاقت۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ فضل ہے اللہ پاک کی جانب سے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ پاک کافی ہے جاننے والا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے خود اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے، پیروی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کل قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ فرمایا ان کی رفاقت بہت اچھی چیز ہے۔ جس طرح کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ میں آیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی میں آیا
کہ بندہ جب مرتا ہے تو اس کے بعد پہلے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے جنت میں داخلہ ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ دیکھو جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انبیاء کی صحبت نصیب فرمائیں گے، انبیاء کا ساتھ اور صدیقین کا ساتھ۔ صدیقین صدیق کی جمع ہے، اور صدیق اس شخصیت کو کہتے ہیں جو اپنے رب کی بات کو بے چوں چراں ماننے والا ہو، یعنی اس کے آگے اپنی عقل لڑانے والا نہ ہو، بس اللہ کے ہر حکم کو عملاً مان رہا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اور سیدنا ابوبکر کو صدیق اکبر اس لیے کہتے تھے کہ وہ سارے صحابہ میں جو ہے وہ پیش تھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں اور آپ کی تائید میں۔ والشہداء شہداء شہید کی جمع، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے جہاد کرتے ہوئے، شہداء ان کا ساتھ۔ صالحین نیک لوگ جو ہیں، ہاں جی، اولیاء، متقی پرہیزگار، تو یہ ان سب کا اس بندے کو ساتھ نصیب ہوگا جو اس دنیا کے اندر قرآن اور سنت کی پیروی کرے گا۔ یہ سورہ نساء کے 9 رکوع ہو گئے اور 5ویں پارے کے 6 رکوع ہو گئے۔ آگے سورہ نساء کا 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے 5ویں پارے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ خذوا حذرکم، لے لیا کرو اپنے ہتھیار، فانفروا ثبات، پھر نکلا کرو جدا جدا، ہاں جی، جدا جدا فوج ہو کر، او انفروا جمیعا، یا سب اکٹھے ہو کر۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو نکلنے میں دیر لگا دیتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تم کو کوئی مصیبت آئے، کالا، تو وہ کہنے لگتے ہیں قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہ اللہ پاک نے مجھ پہ انعام کیا کہ میں تمہارے ساتھ اس وقت موجود نہیں تھا، میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر پہنچے تم کو کوئی فضل اللہ کی طرف سے، یعنی فتح ہو جائے، تو لَيَقُولَنَّ، تو ضرور بھی ضرور ایسے لوگ کہتے ہیں یا ایسا بندہ کہتا ہے كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، پھر گویا کہ نہ تھی تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، ہے کاش کہ میں بھی ہوتا ان کے ساتھ اور میں کامیاب ہو جاتا، بڑا کامیاب ہونا ہے، پا لیتا بڑی مراد کو۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ لوگ جو کہ بیچ دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو بالآخرہ، آخرت کے مقابلہ میں۔ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کوئی جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، پھر وہ شہید کر دیا جائے یا غالب ہو جائے، تو فَسَوْفَ نُؤْتِي أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اس کو عطا کریں گے بڑا اجر۔ فرمایا جب جہاد کے لیے جاؤ تو اپنے ہتھیار ساتھ دے دیا کرو، چاہے تمہیں اکٹھے جانا پڑے یا تھوڑے تھوڑے کر کے، جس طرح حکمت عملی طے ہو۔ اور فرمایا بعض یہ منافقین کی حالت کو بیان کیا، ہاں جی، کہ ایسے ہیں بعض حضرات، ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ جہاد کے لیے جانے کا حکم ہو تو جاتے نہیں ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اب حالات آگے جس طرح کے بنے پھر اس طرح کا ان کا رویہ ہوتا ہے۔ اگر دیکھتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچ گیا، کوئی بندہ شہید ہو گیا، کوئی زخمی ہو گیا، کوئی اس طرح کے معاملات ہو گئے، کوئی نقصان ہو گیا، تو پھر یہ کہتے ہیں شکر ہے میں آنے سے گیا، ہاں جی، تو جی اتنے مسلمانوں کو فتح ہو جائے، مالک غنیمت آتا بھی، تو پھر یہ بہانے مار دیا، یار میں تو مار سے میں تا نہیں جا سکیا، ہیں میرے تو گھر کوئی نہیں چاہیے میں تا نہیں جا سکیا، تو لہٰذا ہونا میرا میں مالک غنیمت حصہ نہیں بنتا، تو میں نے بھی دو۔ اب یہ تھی ان کا یہ رویہ تھا، تو اللہ پاک نے اس سارے رویے کو بیان کر دیا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں دیکھو ایمان کے دعوے کرتے ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔
یختمون الحیات الدنیا بالآخرہ، ان لوگوں نے دنیا کے چھوٹے سے مفاد کی خاطر آخرت کو پس پش ڈال دیا ہے۔ فرمایا مسلمان کامیاب ہی کامیاب ہے، چاہے شہید ہو جائے، چاہے غازی ہو کر لوٹے۔ شہید ہو جائے تب بھی کامیاب، غازی ہو کر لوٹے تب بھی کامیاب۔ شہید ہو کے لوٹے گا تو پہلے قطرے کے گرنے کے ساتھ ہی مغفرت، اور غازی بن کے آئے گا تو مال غنیمت ساتھ لائے گا، اسلام کا بول بالا ہوگا، یہ بھی کامیابی اس کو آئندہ بھی ضرورت پڑے گی، پھر آئندہ بھی جو ہے وہ توفیق ہوگی بار بار جہاد میں جانے کی۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا تم کو کہ تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور ان کے واسطے جو کہ مغلوب ہیں، مرد، عورتیں اور بچے، الذین یقولون، جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں نکالیے اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیا، اور بنائیے ہمیں اپنے پاس سے، بنائیے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور بنائیے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ جہاد کرتے ہیں، وہ لڑتے ہیں شیطان کے راستے میں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، لہذا شیطان کے دوستوں کو قتل کر دو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی تدبیر کمزور ہے۔ یہاں اللہ کے راستے میں جہاد کی فضیلت کو بیان کر دیا، فرمایا کہ دیکھو بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور مسلمان اور بچے کمزور یہ اس امید میں ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ آئے مسلمانوں میں ہماری مدد کرے، تو لہذا ایسے لوگوں کی مدد کے لیے جہاد پہ جانا چاہیے۔ اور فرمایا کہ دیکھو کہ جو بندے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، فرمایا اللہ پاک ان کو بہترین اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں، کہ اپنے قوم قبیلے کی حمایت میں نکلتے، جس طرح کفار نکلتے تھے، وہ اپنے قوم قبیلے کی حمایت کے لیے ان کا مقصد دین کی سربلندی نہیں تھا، فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، فرمایا یہ شیطان کے راستے پر ہیں، یہ در حقیقت جو اپنے قوم کی خاطر اپنے قبیلے کی خاطر نکلتے ہیں، لہذا ان لوگوں کو جہاں ملے پھر ایسے لوگوں کو قتل کرنا چاہیے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اس لیے کہ دیکھو جو تلوار اٹھا کے آ گیا ہمارے خلاف، آپ اس کو اگر ایسے ہی چھوڑیں گے تو پھر وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، لہذا اپنا دفاع تو ہر بندے کا حق ہے نا۔ آج کافر لوگ مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان ہمارے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر ہم تلوار نہ اٹھائیں تو تمہارے ساتھ تم کیا کرتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے۔ ابھی یہ افغانستان میں جو ہوا، عراق میں جو ہوا، فلسطین میں جو ہوا، برما میں جو ہوا، اب یہ کیا ہوا؟ یہی کچھ ہوا نا کہ جہاں مسلمانوں کو کمزور دیکھا، اب ان کو کمزور دیکھ کر اور زیادہ مارا، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا۔ یہ تمہارے لیے جائز ہے؟ بمباری برساؤ، بمباری کرو، ان کو پینے کے لیے پانی نہ دو، کھانا وانا بند کر دو، ہر پوری دنیا سے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا، فلسطینیوں کیا تھا۔ کشمیر کا معاملہ دیکھیں، ابھی کتنے 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، وہ بیچارے ظلم کی چکیاں پس رہے ہیں۔ یہ جو تم کرتے ہو یہ نیکی ہے؟ تم اگر تلوار اٹھا کے بندوق اٹھا کے ہمارے خلاف آؤ تو یہ جائز ہے، اگر ہم جو ہے وہ اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہوں تو یہ دہشت گردی ہو جائے گا۔ دیکھیں جی ہر چیز کا اپنا فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا جو حکم دیا ہے تو یہ اس میں مسلمان کی عزت ہے۔ تو دیکھیں پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر لگی ہیں، پوری دنیا کی نظریں، کہ اس لیے کہ یہاں دینی تشخص پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے، دینی تشخص پوری دنیا میں سب سے زیادہ، ہاں جی، زیادہ مسجدیں ہیں، زیادہ مدرسے ہیں، زیادہ دینی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں دیکھیں طلباء دین پڑھ رہے ہیں، ہاں جی ماشاءاللہ۔ ابھی کوئی 40,000 سے زیادہ علماء اور عالمات فارغ ہوئے اس سال،
ہاں جی پڑھ کے 1,08,000 اور کچھ بچوں نے قرآن کریم حفظ کر کے اس کا امتحان دیا. اب اتنی بڑی کامیابی یہی ان کو پریشان کرتی ہے. اور جو ہمارے پاس ایٹمی اثاثے ہیں یہ چیز بھی ان کو پریشان کرتی ہے کہ مسلمان کے پاس طاقت کیوں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ یہ ملک ہمارے لیے نعمت ہے. ہم اپنے ملک کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے. ہاں جی اپنوں کے خلاف کیا کارروائی ہے, اپنوں کے خلاف کیا لڑنا ہے. لڑنا تو اپنے کافر سے ہے, لڑنا اپنے کافر سے ہے. جہاد تو کافر سے ہوتا ہے, مسلمان سے تھوڑی ہوتا ہے. جہاں تو رہنے والے مسلمان ہیں. لہذا ہمارے فوج, ہمارے ادارے اور جو ہمارے ملک کی دین کی سلامتی میں لگے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے. یہ بات یاد رکھیں. ایک اہم بات عرض کروں, دیکھو آج کتنے سکون کے ساتھ ہم سوتے ہیں. ہاں جی کتنے سکون کے ساتھ سوتے ہیں. ہمیں کوئی اس بات کا خوف ہے کوئی بندہ آئے گا اور ہمارے پر بم گرا دے گا, کوئی بندہ آئے گا ہماری ماں بہنوں کو پکڑ کر ان کی سمجھداری کرے گا. ہاں جی ایسا خوف نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے نا کہ ہمارے ادارے اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. تو لہذا اس میں ہم اپنے اداروں میں ختم نہیں جا سکتے. وہ ہمارے جان مال کے محافظ ہیں. اور آج ہم دینی شخص اپنا برقرار رکھے ہوئے ہیں تو یہ اپنے اسباب کے درجے میں اگر دیکھیں تو یہ اپنی طاقت کی بنا پر ہے. تو ہم اپنی طاقت سے تو نہیں ٹکرائیں گے نا, نہ اپنے اداروں سے, نہ اپنی فوج سے. نہیں, ہماری لڑائی کافر کے ساتھ ہے. اس معاملے میں جو بھی حکمت عملی بحث اسٹیٹ طے ہو ہم اس کے ساتھ ہیں. شریعت کا حکم جہاد اپنی جگہ پر الحمدللہ کھڑا ہے, اس کا کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہم نے سارے اجتماعی معاملات کو دیکھ کر پھر آگے معاملات کرنے ہیں کہ ہم نے ان معاملات کو کس طریقے سے کس حکمت میں سے نپٹانا ہے. اگر کوئی بندہ ہمیں بھڑکا کر خود ہمیں اپنوں کے خلاف ہی کھڑا کر دے تو پھر اس کے نتائج کبھی اچھے نہ ہوں گے. چلو یہ سورہ نساء کے 10 رکوع ہو گئے اور 5ویں پارے کے جو ہے وہ 7 رکوع ہو گئے. اگلی نشست میں انشاءاللہ 11واں رکوع سورہ نساء کا پڑھیں گے اور 8واں رکوع 5ویں پارے کا انشاءاللہ والمحصنات کا پڑھیں گے انشاءاللہ.